بھارتی فوج کی ایک بار پھر لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ۔ بھارتی فوج نے حاجی پیر اور بیدویری سیکٹر پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ سیکٹر میں 13 سالہ لڑکی شہید، والدہ زخمی، فائرنگ سے 12 سالہ لڑکا بھی زخمی ہوا۔ پاک فوج نے بھارتی فوج کو فوری اور مؤثر جواب دیا۔ پاکستان میں رواں سال کا پہلا سورج گرہن عروج پر پہنچنے کے بعد ختم ہو گیا۔ پاکستان میں سورج گرہن صبح 9:20 پر شروع ہوا اور دوپہر 2 بجے کے قریب مکمل طور پر ختم ہو گیا، جس کے بعد سورج اپنی معمول کی چمک پر واپس آ گیا۔ پاکستان میں رواں سال سورج گرہن دوسری مرتبہ 14 دسمبر کو ہوگا۔ سورج گرہن کے باعث ملک کے بیشتر مساجد میں نماز کسوف ادا کی گئی۔ کرونا وبا سے نجات، ملک و قوم کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ جامع مسجد منصورہ میں شیخ القرآن الحدیث مولانا عبد المالک نے نماز کسوف پڑھائی۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق، حافظ محمد ادریس، حافظ ساجد انور بھی نماز کسوف میں موجود تھے۔ SOPs کی خلاف ورزیاں گلے پڑ گئیں، مزید 119 اموات، تعداد 3501، مریض 1,76,000 سے بڑھ گئے۔ سندھ میں 1140، پنجاب میں 1407، خیبر پختونخوا میں 808، بلوچستان میں 100، گلگت بلتستان میں 21، آزاد کشمیر میں 19 اور اسلام آباد میں 98 مریضوں کا انتقال۔ دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 4,66,000، مریضوں کی تعداد 89,15,000، امریکہ میں 1,21,980، برازیل میں 5,058، برطانیہ میں 42,589، اٹلی میں 34,610، اسپین میں 28,322، فرانس میں 29,663، جرمنی میں 8,961 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا ہے کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے عید الاضحیٰ پر جامع اور سخت حکمت عملی لازم ہو چکی۔ مویشی منڈیاں کورونا وبا میں خطرناک اضافے کا سبب بن سکتی ہیں۔ کورونا کے خلاف تمام سٹیک ہولڈرز کو متحد ہو کر کام کرنا ہے۔ کورونا آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے، غیر سنجیدگی تباہی ہوگی۔ پنجاب میں 628 وینٹیلیٹرز یومیہ، 11,000 کورونا ٹیسٹ۔ پنجاب حکومت کی سپریم کورٹ میں پیش رفت رپورٹ جمع، ٹڈی دل سے ربی کی فصل کو نقصان نہیں پہنچا، 25,000 ایکڑ رقبہ متاثر ہوا، ایمرجنسی نافذ کی، ہنگامی بنیادوں پر آلات خریدے۔ جامعہ بنوریہ کے محتمم اور مشہور عالم دین مفتی محمد نعیم انتقال کر گئے۔ مفتی نعیم کو طبیعت خراب ہونے پر اسپتال لے جایا گیا، راستے ہی میں انتقال کر گئے۔ مفتی نعیم دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ آج بعد از نماز عصر نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، مولانا فضل الرحمان کا اظہار افسوس۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب بھی کورونا کا شکار، خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا، کہا کورونا کی علامت نہیں ہے، طبیعت میں بہتری محسوس کر رہا ہوں، دوستوں اور احباب سے دعاؤں کی درخواست۔ حکومت کی بلوچستان نیشنل پارٹی کو منانے کی کوششیں ناکام، پرویز خٹک اسد عمر کی سردار اختر مینگل سے ملاقات بے نتیجہ ختم۔ اختر مینگل کہتے ہیں حکومت میں جانا بس میں نہیں ہے، پارٹی فیصلہ کرے گی، حکومت کا دوبارہ حصہ نہیں بنیں گے۔ پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ BNP کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا اشارہ، کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے شروع کر دیے، 18ویں ترمیم NFC ایوارڈ میں رد و بدل ہوئی تو ہر سطح پر مزاحمت کی جائے گی، ہم پر نیب یا احتساب کا دباؤ نہیں، احتساب کا سیاسی ہتھیار اپوزیشن کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔
بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں شہباز شریف سے احتیاط ہو کر آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے، اے پی سی میں این ایف سی ایوارڈ میں مشاورت کریں گے، این ایف سی ایوارڈ کے مسئلے پر تمام اپوزیشن ایک موقف دے گی، کرونا کی صورتحال میں سندھ کے 229 ارب روپے کم کرنا ناانصافی ہے، پنجاب کو بھی پورے پیسے نہیں دیے گئے، جب سے کرونا آیا ہر متنازع مسئلہ چھیڑ جایا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کا عدم ہونے پر پاکستان بار کونسل کا نظرثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ، وائس چیئرمین عابد ساقی کہتے ہیں تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد نظرثانی کی درخواست دائر کریں گے، حکومتی دباؤ میں ایف بی آر سے شفاف تحقیقات کی امید نہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکلاء نے بھی نظرثانی درخواست پر مشاورت شروع کر دی۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، عوام کا گرمی سے برا حال، معمولات زندگی متاثر ہونے کے بعد الیکٹرانکس کا سامان جلنے پر گھریلو اور کمرشل صارفین دونوں ہی دوہری اذیت کا شکار۔ شہید بینظیر بھٹو کی 68ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ 1988 میں بینظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ 1998 میں بینظیر کو جلا وطنی اختیار کرنی پڑی۔ 2007 میں بینظیر راولپنڈی میں خودکش دھماکے میں جاں بحق ہوئیں۔ سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں ذوالفقار علی بھٹو کے گھر پیدا ہوئیں۔ کرونا وائرس خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا، عالمی ادارہ صحت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، تمام ممالک احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنائیں، کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، خطرہ ٹل نہیں رہا، عالمی ادارہ صحت کا انتباہ۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی والد کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ورلڈ فادر ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد باپ کی اہمیت اور فضیلت اور اجاگر کرنا ہے۔ اس دن بچے بھی اپنے والد سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں تحفے تحائف دیتے ہیں اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی خواہش بھی کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں والد کی کمی زندگی کے ہر موڑ پر محسوس ہوتی ہے، والد کے ساتھ گزرے لمحات کبھی فراموش نہیں کر سکتا، آج جس مقام پر ہوں اس میں میرے والد مرحوم کی محنت اور دعائیں شامل ہیں، والد مرحوم کو زندگی کے کسی بھی لمحے بھول نہیں سکتا، اولاد کے لیے والد کی حیثیت ایک صاحبان کی طرح ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں آج موسیقی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ موسیقی کا عالمی دن پہلی بار 1982 میں پیرس میں منایا گیا۔ موسیقی کا عالمی دن تقریباً 120 ممالک منفرد انداز میں مناتے ہیں۔ بالائی پنجاب کشمیر میں گرج چمک اور موسلادھار بارش کی نوید، 25 جون سے باقاعدہ مونسون بارشوں کا آغاز ہوگا، ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم رہے گا۔ لندن میں چاقو حملے میں 3 افراد ہلاک اور 3 شدید زخمی ہو گئے، برطانوی وزیر اعظم نے ہلاکتوں پر گہرے دکھ کا اظہار کیا، واقعہ مشرقی لندن کے علاقے ریڈنگ میں پیش آیا، چاقو برادر شخص نے پارک میں کھڑے افراد پر حملہ کیا، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر شعیب ملک کا دورہ انگلینڈ کا پلان تبدیل، فیملی سے ملاقات کے بعد روانہ ہونا چاہتا ہوں، شعیب ملک کی پی سی بی کو درخواست منظور، شعیب ملک 24 جولائی کو ٹیم کو جوائن کریں گے۔ السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں محمد احسان اللہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔